السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس کی تشریح اور مشکل الفاظ کی معنی گزشتہ برس ہم کر چکے ہیں، لیکن دوستوں کا اصرار تھا کہ وہ کچھ مکمل نہیں تھے، تو آپ اس کو ایک مرتبہ پھر اس کی تشریح اور معنی کیجیے۔ اس کا پہلا شعر ہے: جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار، صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا۔ قیس کہتے ہیں مشہور عاشق مجنوں، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ وہ نجد کے قبیلہ عامر سے تھا اور لیلا کے ساتھ محبت کرتا تھا، اور عام روایت یہ ہے کہ اس کی ساری عمر صحراؤں کی خاک چھانتے ہوئے بسر ہوئی تھی۔ بروئے کار آنے کا مطلب ہوتا ہے نمایاں ہونا، برسر کار آنا۔ حسود، اس میں آپ کبھی اس کو لکھیں گے، ہم نے بھی لکھ دیا ہے ویسے یہاں پر، تو زبر ڈالیں گے اس کے ہے پر اور سین پر پیش ڈالیں گے، یعنی حسود، بہت حسد کرنے والا۔ عمریں گزر گئیں، قیس کے سوا کسی دوسرے آدمی نے جنون عشق میں نمایاں حیثیت حاصل نہیں کی، اور اس کی طرح صحرا گردی میں عمر بھی نہیں گزاری۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحرا بھی وسعت کے باوجود، بہت بڑا ہونے کے باوجود، حسد کرنے والے شخص کی آنکھ کی طرح ہے، یعنی چشم حسود ہے۔ چشم حاسد یعنی حسد کرنے والے کی تنگی اس لیے مشہور ہوئی کہ وہ اپنے سوا ہر شخص کی نعمت کا زوال چاہتا ہے۔ کسی کو پھولتا پھلتا دیکھنا اسے اچھا نہیں لگتا۔ شاعر کہتا ہے کہ صحرا دیکھنے میں کتنا ہی وسیع اور کشادہ کیوں نہ ہو، لیکن جب ہم یہ حقیقت پیش نظر رکھتے ہیں کہ قیس کے سوا کوئی اور فرد عشق کی دیوانگی میں صحرا کے اندر نہیں پہنچ سکا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو صحرا ہے یہ کسی حاسد کی آنکھ کی طرح تنگ ہے، یعنی وہاں کسی دوسرے کو قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل سکی۔ بہت اعلیٰ شعر ہے، اس شعر کے معنی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے اپنے روحانی استاد مولانا غلام رسول مہر کی شرح سے بھی کافی کام لیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے: آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا۔ آشفتگی کا مطلب ہوتا ہے پریشانی، اور سویدہ کہتے ہیں دل کے سیاہ نقطے کو، تو انہوں نے اس کو دودھ کہتے ہیں۔ یہ دودھ ہے، دودھ نہیں ہے جو پینے والی چیز ہوتی ہے، یہ دودھ ہے۔ دودھ کا مطلب ہوتا ہے دھواں، اور سرمایہ کہتے ہیں دولت کو، آپ جانتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عشق کی پریشانی کی وجہ سے دل میں آہوں کا اور رونے پیٹنے کا دھواں اٹھتا رہتا تھا، اور اسی دھوئیں سے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن گیا۔ اب یہ آپ جانتے ہیں کہ جس مقام پر دھواں مسلسل لگتا رہے وہاں سیاہی پیدا ہوئی جاتی ہے، تو شاعر کے نزدیک دل کے نقطے یعنی سویدہ کی سیاہی آہ و فغاں کے اسی دھوئیں کا نتیجہ تھی، جو عشق کی پریشانی اور آشفتگی میں مسلسل اٹھتا رہتا ہے۔ تو اسی صورتحال پر شاعر نے اپنا عام مشاہدہ بیان کیا ہے کہ بھائی جو داغ ہوتا ہے اس کا اصل تو دھواں ہوتا ہے، کیونکہ جس جگہ دھواں مسلسل لگتا رہے وہ جگہ سیاہ ہو جاتی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا۔ زیاں کہتے ہیں نقصان کو، اور سود کہتے ہیں فائدے کو۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب میں جاگ رہا تھا تو تیرے ساتھ عشق میں اور محبت میں کے معاملے کی کوئی صورت نہیں تھی، البتہ تو خواب میں آ جاتا ہے
تو جو میرا خیال ہے تیرے بارے میں وہ تجھ سے معاملے کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ معاملے کی باتوں سے مراد ہے کبھی اپنے شوق کا بتا دیا، کبھی عرض کر دیا کہ ہم جیسے سچے عاشقوں سے آپ کو بے تعلق نہیں رہنا چاہیے، کبھی ملاقات کا شوق ظاہر کر دیا۔ تو محبوب جو ہے وہ خواب میں بھی کسی ایسی درخواست پر یا گزارش پر کوئی توجہ نہیں دیتا، پھر آنکھ کھل جاتی ہے اور خواب کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، اور شاعر پر واضح ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان یا سود اور زیاں کی جو بات چیت ہو رہی تھی وہ تو خواب و خیال کی حیثیت رکھتی تھی، اور عالم بیداری میں نہیں جاگتے ہوئے تو کوئی ایسا معاملہ ہی پیش نہیں آیا، لہذا نفع نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کے ساتھ جو معاملے پیش آئے اور عیش اور راحت یا رنج یا غم کے جن واقعات سے سابقہ پڑا ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ عالم خواب میں خیال کی کارستانی تھی، خیال کے کرشمے تھے۔ جب آنکھ کھل گئی تو عیش اور راحت اور سود و زیاں کسی میں سے کچھ بھی نہ رہا، کیونکہ خواب کی تمام باتوں کا جو ہوتا ہے اثر وہ آنکھ کھلتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا۔ مکتب کہتے ہیں پڑھنے کی جگہ کو، اسکول سمجھ لیجئے، مدرسہ سمجھ لیجئے۔ ہنوز کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ میں غم دل کا جو مکتب ہے یعنی عشق ہے اس میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، اور میرا سبق جو ہے بالکل ابتدائی حالت میں ہے۔ جیسے بچوں کو جب فارسی پڑھانا شروع کرتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھو رفت کا مطلب ہوتا ہے گیا اور بود کا مطلب ہوتا ہے تھا۔ تو میں ابھی تک بالکل ہی اس شروع کی جو جیسے بچے پڑھتے ہیں ویسے پڑھ رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی عشق کی جو درسگاہ ہے، جو مکتب ہے، اس میں میں نیا ہوں، اور نیا میں نے یہ کام سیکھنا شروع کیا ہے۔ تو ابھی سے میری حالت ہو گئی ہے، اور جب میں اس میں ترقی کر کے اوپر کی جماعتوں میں پہنچوں گا تو خدا جانے کیا کیفیت ہوگی۔ اگلا شعر اس کا دیکھیے، شعر نمبر 5 ہے۔ ڈھانپا کفن نے داغ ایوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ ایوب جمع ہے عیب کی۔ عیب کا مطلب آپ جانتے ہیں، کسی میں کوئی خامی ہو جانا، کوئی خرابی ہونا، اور ننگے وجود کا مطلب ہے وجود کے اوپر ہستی کے لیے جو اپنی ہستی ہوتی ہے اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہونا کسی کا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے برہنہ ہونے کے جتنے عیب تھے ان سب کا داغ کفن نے ڈھانپ لیا، ورنہ میری حالت یہ تھی کہ میں کوئی بھی لباس پہن لیتا تو ہستی اور انسانیت کے لیے شرم کا ہی باعث تھا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ برہنگی کا مطلب جو ایک انسانی قدریں ہوتی ہیں اور انسان کو جو بلند کرتی ہیں، اوپر لے جاتی ہیں، جو بھی وہ خوبیاں ہوتی ہیں، ان سے خالی ہونا ہے۔ لباس اس لیے پہنا جاتا ہے کہ انسان برہنہ نظر نہ آئے، ننگا نظر نہ آئے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ مجھ میں کوئی اعلیٰ انسانی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ تو تھی نہیں، تو میں اپنے وجود یعنی ہستی اور انسانیت کے لیے باعث شرم تھا۔ کوئی بھی لباس پہنتا تو برہنہ ہونے کے یعنی ننگے ہونے کے عیب نہیں چھپ سکتے تھے۔ زندگی اسی حالت میں گزر گئی، آخر موت آئی اور مجھے کفن پہنایا گیا، تو اس سے وہ عیب بالکل نہیں چھپ سکتے تھے جو زندگی میں کسی ایک شرف انسانیت کسی کے اندر ہو، کسی کے اندر نہ ہو تو اس پر رکھتے ہیں۔ البتہ صرف جسم پر لباس نہیں تھا تو اس کا جو داغ تھا
وہ کفن نے ڈھانپ لیا۔ اس کا آخری شعر ہے کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ سرگشتہ کا جو مطلب ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کا سر پھر گیا، پاگل تو نہیں کہہ سکتے، یعنی حیران اور پریشان۔ اور خمار کہتے ہیں جب نشہ نہ بہت زیادہ ہوتا ہے نہ بہت کم ہوتا ہے، اتر جاتا ہے لیکن وہ انسان کا دماغ جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت عجیب سا بے لطف سا محسوس کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خمار۔ اور رسم و قیود کا مطلب ہے، یہ دونوں اصل میں رسم اور قید کی جمع ہے، یعنی رسمیں اور پابندیاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے اسد، غالب جس زمانے میں اسد تخلص کرتے تھے، یہ شعر اسی زمانے کا ہے، کہ فرہاد جو تھا وہ تیشے کے بغیر جان نہیں دے سکا۔ اب شیریں فرہاد کا قصہ آپ جانتے ہوں گے کہ شیریں اور فرہاد ایرانی تھے، اور فرہاد شیریں سے محبت کرتا تھا۔ شیریں کی کہیں اور شادی ہو گئی، تو اس کا جو شوہر تھا اس نے شرط یہ لگائی کہ اگر فرہاد کسی قریبی پہاڑ سے کو کاٹ کر دودھ کی نہر شیریں کے محل تک پہنچا دے تو وہ شیریں کو چھوڑ دے گا۔ وہ نہیں مل سکے، وہ ایک الگ قصہ اور کہانی، اس کا ہمارے شعر سے کوئی تعلق نہیں۔ تو شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہاں، تو یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جب وہ نہیں مل سکا تو جب اس نے دودھ کی نہر نکال دی تو شیریں کا جو شوہر تھا اس نے ایک جھوٹی خبر فرہاد تک پہنچائی کہ شیریں مر گئی ہے۔ تو فرہاد نے وہی تیشہ، وہی اوزار جس سے وہ دودھ کی نہر نکال رہا تھا، اپنے سر میں مار لیا اور وہ مر گیا۔ تو شعر کا مطلب یہ ہے کہ عشق اگر سچا ہو، مکمل ہو، تو عاشق کے لیے مرنے کے کوئی اسباب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے فرہاد نے خودکشی کے لیے تیشہ استعمال کیا۔ یہ رسم کی پابندی تھی ایک طرح سے، حالانکہ ایسی پابندی جو ہے نا، وہ جو عشق کامل ہوتا ہے اس کی آزادی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ تیشہ مار کر تو ہر شخص مر سکتا ہے، اس میں فرہاد کے عشق نے کیا کمال دکھایا؟ کمال تو یہ تھا کہ وہ کسی ایسی چیز کو استعمال نہ کرتا، مثلا ایک ٹھنڈی سانس کھینچتا اور جان دیتا۔ افسوس کہ اس نے انتظار کیا کہ ایک بڑھیا شیریں کی موت کی جھوٹی خبر لائے، وہ سنے، پھر تیشہ مار کر اپنے آپ کو ہلاک کرے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی ایک غزل، جس کے معنی اور مشکل الفاظ کے معنی اور جس کی کوئی شرح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو ہماری کوشش اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کیجیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آئندہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر شعراء کا کلام پیش کر کے آپ کی یہ جو شعری یا ادبی پیاس ہے اس کو بجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر آپ سے اب اگلی غزل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔